بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے اور نحر کیا کرتے تھے۔ دو باتیں ہیں اس حدیث کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور کو عیدگاہ میں ذبح فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت شریفہ تھی، عادت مبارکہ تھی، جس سے قربانی عیدگاہ میں یعنی ایک اجتماعی جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی تعلیم دینا مقصود تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ چنانچہ ہمارے ہاں تو آج کل عیدگاہوں کا وجود ہی نہیں رہا۔ اصل میں عیدگاہ کا مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ اصل میں وہ ہوتی ہے جو کہ شہر کے باہر ایک اجتماع گاہ ہو، جہاں پر سب لوگ بآسانی جمع ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عیدگاہ تھی وہ ایک خاص مقام ہے، جہاں آج مسجد غمامہ، مسجد علی اور مسجد ابوبکر بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس کے بعد ہوٹلز شروع ہو جاتے ہیں، اور ہوٹلز کے بعد دوسرے کونے پر مسجد عثمان بنی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ ابھی تو ہوٹلز بن گئے، تو یہ درمیان کا کہ ہوٹلز اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پھر دوبارہ وہی گراؤنڈ بن جائے گا، ایک پوری عیدگاہ کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ہوتے تھے۔ صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا تھا کہ خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں، بھلے سے وہ پاک نہیں ہیں تب بھی وہ آئیں۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے متفقہ طور پر خواتین کو منع کیا، اور نہیں، صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور صحابہ نے ان سے اتفاق کیا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ باہر نکلی تو حضرت عمر نے ٹوکا، پھر فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا اور آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر چپ ہو گئے، لیکن ایک دو دن کے بعد جب نظر نہیں آئی تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہی مسجد؟ تو حضرت عمر سے کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آج کے زمانے میں خواتین کو مسجد جانے کو منع فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعد میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو خواتین کو مساجد میں جانے کو منع فرماتے، اور صلاۃ النساء فی قعر بیتہن، عورتوں کی نماز ان کے گھر کے اندر ہے افضل۔ اس میں بہت سی اور باتیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جانور کو قربان کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج مسجد غمامہ یہ جگہ بنی ہوئی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ آپ یہاں پر جاتے تھے، کیونکہ مدینہ مسجد نبوی کی حد تک تھا، تو یہ شہر سے باہر تصور کیا جاتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ تو آج کل جو عیدگاہیں ہیں شہر کے اندر بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم عیدگاہ کا درجہ دے سکتے ہیں انتظامی اعتبار سے۔ البتہ شرعی اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ عیدگاہ وہ ہو جو کہ شہر سے باہر ہو، وہیں پر سب کا اجتماع ہو، اور وہاں پر جانوروں کو وہاں پہ لایا جائے، وہیں پہ ذبح کیا جائے۔ لیکن آج کل سوسائٹیز کے درمیان جو گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں اور جو ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں، تو اس جگہ پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو یہ انتظامی اعتبار سے بھی بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ صرف آپ کو وہاں سے گوشت اٹھانا ہے، بقیہ چیزیں وہاں پر انتظامیہ وغیرہ کنٹرول کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا نظام بن سکتا ہے اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو عیدگاہ میں ذبح فرمایا کرتے تھے۔ ایک اس حدیث میں یہ بات ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنا، یذبح و ینحر بالمصلی، آپ ذبح کرتے تھے اور نحر کرتے تھے۔ ذبح کرنے کا مراد مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ نحر کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ نحر یہ ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنا بھی جائز ہے اور نحر کرنا بھی جائز ہے، لیکن اونٹ کو نحر کرنا افضل ہے، ذبح کرنا جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا افضل ہے، نحر کرنا جو ہے وہ غیر افضل ہے۔ نہر یہ ہوتا ہے کہ نرخرا ہوتا ہے، اور نرخرے کے درمیان اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سینے کی ہڈی اوپر کی طرف جب ختم ہوتی ہے
تو ایک نرخرا بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا گڑا بن جاتا ہے۔ یہ اونٹ کے بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، دوسرے جانوروں کا اتنا واضح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جب جانور کو ذبح کرنے کی غرض سے چھری ماری جاتی ہے تو یہ نرخرا ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے جانور نہر ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے لیے زیادہ تر یہ نہر استعمال ہوتا ہے، بقیہ جانوروں کے لیے ذبح استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی